فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن اس صورت کے تعارف میں اس روایت کو نقل کیا کہ محبوب خدا گھر سے نکلتے ہیں، جناب عمر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی گھر سے نکلے، اور نعوذ باللہ ارادہ یہ ہے کہ آج میں حضور کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ارادے سے عمر بھی نکلے، محبوب خدا پہلے سے نے حرم میں داخل ہو گئے، جناب عمر تھوڑی تاخیر سے آئے، محبوب خدا نے نیت باندھ لی نماز پڑھنے کے لیے اور بلند آواز سے قرات کرنے لگے۔ جب سرکار بلند آواز سے قرات کرنے لگے، جناب عمر دور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں سنوں تو صحیح کہ یہ مسلمانوں کا نبی جو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، اس میں کہتا کیا ہے؟ تو جناب عمر اتنے فاصلے سے بیٹھ گئے کہ آواز آ رہی تھی، قرات سن رہے تھے، اور محبوب خدا نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ الحاقۃ ملحاقہ۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا تقریباً ہر آیت کا جو آخری لفظ ہے نا، اس کے اوپر گول تا ہے، ایک ہوتی ہے لمبی تا، ایک ہوتی ہے گول تا۔ لمبی تا اگر آ جائے اس پر وقف کریں گے تو اس تا کو ساکن کر کے تا ہی پڑھیں گے، لیکن اگر گول تا ہے یعنی جو چھوٹی ہا کی شکل میں ہوتی ہے، اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، وہ تا ہوتی ہے، لیکن اس پر وقف کرتے ہیں تو وہ تا ہا میں بدل جاتی ہے، یعنی الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ انداز ہوگا، اگر الگ الگ پڑھیں گے تو انداز ہوگا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ تو انداز یہ ہوگا، جس طرح سورہ قارعہ ہے اسی وزن پہ یہ صورت ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر، اس میں بھی۔ محبوب خدا سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آخری جو الفاظ ہیں اس صورت کے ملتے جلتے ہیں، سم آیات ہوں گی تھوڑی سی جن کے اندر تبدیلی ہے، لیکن تقریباً ہر آیت کے آخر میں گول تا ہے، ہا، جس کو وقف کریں تو ہا میں بدل جاتی ہے۔ تو جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ کلام مسجع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا کلام ہوتا ہے، یعنی آخری لفظ جو ہے وہ شعر کا آپس میں اٹیچ کر رہا ہوتا ہے، ملتا ہوتا ہے، ہم وزن ہوتا ہے۔ تو جناب عمر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، دل میں خیال پیدا ہوا، خیال دل میں ہے، زبان پر لے کر نہیں آئے، دل میں خیال پیدا ہوا، اور خیال کیا پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی پڑھ رہا ہے یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، اس لیے بڑا مسجع منظم اور ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ جب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، تو محبوب خدا نے اسی صورت کی یہ آیت جو ہے تلاوت فرمائی کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ جناب عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور محبوب خدا نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ادھر دل میں خیال تھا، ادھر جواب مل گیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ جھٹکا لگا کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، اور ادھر پتہ چل گیا، ادھر سے جواب مل گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ فوراً دوسرا خیال آیا، اور دوسرا خیال نعوذ باللہ کیا تھا؟ دوسرا خیال یہ تھا کہ میں نے دل میں خیال کیا، ادھر سے جواب مل گیا، فوراً دوسرا نعوذ باللہ یہ خیال آیا کہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر بھی ہیں، میں نے دل میں خیال کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے جواب دے دیا، یہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، یہ تو جادوگر بھی ہیں۔ محبوب خدا نے اسی آیت کے ساتھ جو اگلی آیت ہے وہ تلاوت فرمائی اور کہا وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ یعنی دوسرا خیال یہ تھا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، اور محبوب خدا نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن کو اپنا زندگی کا معمول بناتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ احباب جی وقار، پہلی جو چوٹ پڑی تھی جناب عمر کے سینے میں وہ محبوب خدا کی اس تلاوت کے دوران پڑی تھی۔ پہلی چوٹ تب پڑی تھی جب سرکار نے تلاوت کی تھی اور عمر نے اس تلاوت کو سنا تھا۔
پھر دوسری چوٹ تب پڑی جب بہن کو مار مار کے نڈھال کر دیا، اور بہن نے کہا کہ اے بھائی میرے جسم پہ تو تیرا بس چل سکتا ہے، میرے دل کی دنیا محمد عربی کی غلام ہے، دل کی دنیا کو تو نہیں بدل سکتا، میرے جسم کو جتنی تکلیف دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن میرے دل کی دنیا محمد عربی کی غلام ہے، نہیں بدل سکتا۔ جب نڈھال ہو گیا تو کہا اچھا بہن جو تو پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سنا، کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر بہن نے قرآن پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پھر بہن نے پڑھا اور دل پہ اثر کیا اور کہا بہن اب اور صبر نہیں ہوتا، اس سونے کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔